عزیز دوستو، افضل بٹ ود فیکٹس کے ساتھ آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ گزشتہ روز آزاد کشمیر میں شٹر ڈاؤن اور پہیا جام تھا، لیکن اب معاملات کنٹرول ہونے کی بجائے لانگ مارچ کی جانب بڑھ رہے ہیں اور آزاد کشمیر حکومت اور عوامی ایکشن کمیٹی کے درمیان ڈیڈ لاک پیدا ہو چکا ہے۔ اس صورتحال سے ہم آپ کو آگاہ کریں گے کہ لانگ مارچ کی نوبت کیوں آ رہی ہے، اور اسی طرح آپ کو یہ بتانے کی کوشش کریں گے کہ ڈیڈ لاک کا ذمہ دار کون ہے۔ کیا عوامی ایکشن کمیٹی نے اپنی طرف سے حکومت کی کوئی آفر جو ہے وہ قبول نہیں کی، یا حکومت یا وزیر اعظم جو ہے انہوں نے کوئی سیریس ایفرٹ نہیں کی، یا وزیر اعظم جو ہے وہ سولو فلائٹ پہ ہے؟ تو اس لیے آزاد کشمیر کے جو معاملات ہیں وہ گمبھیر سے گمبھیر تر ہوتے جا رہے ہیں۔ اس لیے آج آپ کو صبح صبح یہ ویلاگ کرنے کی مجھے ضرورت پڑی۔ تو دوستو، عوامی ایکشن کمیٹی کی جانب سے گزشتہ روز جو دو مطالبات پر مشتمل ہڑتال کی گئی، کل پہیا جام بھی رہا اور شٹر ڈاؤن بھی رہا۔ مطالبہ صرف یہ تھا کہ آزاد کشمیر حکومت نے جو ایک بلیک لاز پر مشتمل آرڈیننس جاری کیا تھا اور اس کو سپریم کورٹ آف آزاد کشمیر میں نے جو ہے وہ کالعدم بھی قرار دے دیا، لیکن اب عوامی ایکشن کمیٹی کا مطالبہ تھا کہ آزاد کشمیر حکومت فوری طور پر اس کو واپس لے۔ یہ نہ ہو کہ آزاد کشمیر حکومت اس کے خلاف جو ہے اپیل میں چلی جائے۔ اسی طرح ان کا دوسرا مطالبہ یہ تھا کہ اس آرڈیننس کی خلاف ورزی پر آزاد کشمیر بھر سے جن لوگوں کو گرفتار کیا گیا ہے انہیں فوری طور پر رہا کیا جائے۔ اور یہ ایکشن کمیٹی کی طرف سے مطالبہ تھا اور مشروط تھا۔ انہوں نے کہا کہ اگر حکومت یہ دونوں کام کر دے، آرڈیننس واپس لے لے اور اسیران کو رہا کر دے، تو ہم نہ پہیا جام کریں گے نہ شٹر ڈاؤن کریں گے۔ لیکن کل تک یہ کام نہ ہوا، جس کی وجہ سے آزاد کشمیر بھر میں چھوٹے بڑے شہروں میں پہیا بھی جام رہا اور شٹر بھی ڈاؤن رہا۔ اس کے بعد کیا ہوا ہے کہ فوری طور پر کل شوکت نواز میر صاحب نے مظفر آباد میں پھر خطاب کیا۔ انہوں نے کہا کہ حکومت نے ہمارا مطالبہ ابھی بھی نہیں مانا۔ حکومت سمجھتی تھی شاید کہ آج پہیا جام ہوگا، ہڑتال ہوگی، شام کو معاملہ ختم ہو جائے گا اور لوگ جو ہیں وہ اسی طرح جیلوں میں رہیں گے، اس طرح انہیں ضمانتیں کرانی پڑے گی جو ہمارے لیے قابل قبول ہے۔ تو اس لیے شوکت نواز میر صاحب نے کل یہ کال دی تھی کہ اگر آج 12 بجے تک اسیران رہا نہ ہوئے تو پھر لانگ مارچ جو ہے وہ مظفر آباد کی طرف ہوگا، جس کی ایکچوئل تاریخ جو ہے وہ 22 جنوری تھی، جس میں دیگر مطالبات بھی تھے۔ لیکن ہوا یہ کہ کل کے پہیا جام اور شٹر ڈاؤن کے بعد گزشتہ روز مظفر آباد پریس کلب میں 4 وزراء نے پریس کانفرنس کی۔ انہوں نے جو ایکشن کمیٹی تھی اس کو مذاکرات کی دعوت دی حکومت کی طرف سے، کہ ہم حکومت کی طرف سے ایکشن کمیٹی کو مذاکرات کی دعوت دیتے ہیں کہ آئے ہمارے ساتھ بیٹھے تاکہ ہم بات چیت کر کے معاملات کو آگے بڑھا سکیں۔ لیکن ایکشن کمیٹی نے حکومت کی یہ پیشکش مسترد کرتے ہوئے اعلان کیا ہے کہ جب تک ہمارے جو اسیران ہیں رہا نہیں ہوتے ہم حکومت کے ساتھ مذاکرات میں نہیں بیٹھیں گے۔ اس طرح اگر دیکھا جائے تو ایک ڈیڈ لاک کی پوزیشن پیدا ہو چکی ہے۔ حکومت ایک طرف ہے اور ایکشن کمیٹی دوسری طرف ہے، اور مذاکرات کا دروازہ ایکشن کمیٹی کی جانب سے بند ہو گیا ہے۔ اب اس کے بعد مذاکرات کے بعد ابھی تک حکومت کی جانب سے کسی بڑی ایفرٹ کا تو ہمیں پتہ نہیں چلا، لیکن ایکشن کمیٹی کی ڈیڈ لائن اب قریب آ رہی ہے۔ اگر 12 کی بجائے 2-3 گھنٹے بڑھا بھی لیے جائیں اور اس کے بعد اگر اسیران رہا نہیں ہوتے یا ایکشن کمیٹی کو مطمئن نہیں کیا جاتا تو پھر لانگ مارچ کی کال ہوگی۔ اور لانگ مارچ کی کال صرف مظفر آباد کی جانب نہیں ہے، ایکشن کمیٹی کی جانب سے یہ بھی اعلان کیا گیا ہے کہ اگر ہم نے لانگ مارچ کیا تو پھر جتنے انٹری پوائنٹ ہیں جو آزاد کشمیر کو پاکستان کے ساتھ ملاتے ہیں، پنجاب کے ساتھ ملاتے ہیں، وفاق کے ساتھ ملاتے ہیں، کے پی کے ساتھ ملاتے ہیں، ان پر بھی دھرنا ہوگا اور وہ بھی بلاک کر دیے جائیں گے۔ حالانکہ ایکشن کمیٹی کو سوچنا چاہیے کہ شاید اگر یہ وہ تمام جو کنیکٹنگ پوائنٹ ہے بند کریں گے تو شاید حکومت کی پریشانی تو نہ ہو، لیکن آزاد کشمیر کی عوام کی پریشانی میں جب وہ اضافہ کریں گے، لوگوں نے آنا جانا ہے، لوگوں نے یہاں سے اشیاء خرد و نوش جانی ہوتی ہیں، تو کتنے دن آپ بلاک کر لیں گے؟ پھر آزاد کشمیر کے عوام یہ نہ ہو کہ اپنی ایکشن کمیٹی کے خلاف اٹھ کھڑے ہوں۔ تو اس لیے عوامی ایکشن کمیٹی کو بھی چاہیے
کہ اپنے جائز مطالبات کے لیے سوچ سمجھ کر کال دیں، ایسی کال مت دیں کہ آپ کو جو ہے وہ فائر بیک کر جائے۔ بہرحال اب صورتحال یہ ہے کہ گزشتہ لانگ مارچ کے بعد سے لے کر اب تک عوامی ایکشن کمیٹی اور آزاد کشمیر حکومت کے درمیان عدم اعتماد کی فضا ہے، جس کی وجہ سے حالات کنٹرول نہیں ہو رہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ اونٹ کس کروڑ بیٹھتا ہے۔ دوسری طرف پاکستان پیپلز پارٹی آزاد کشمیر، جو کہ آزاد کشمیر کی سب سے بڑی پارلیمانی پارٹی ہے انڈیپینڈنٹ لوگوں کے بعد یا اس فارورڈ بلاک کے بعد، اس کی ہائی کمان نے اپنا ہنگامی اجلاس کراچی طلب کر لیا ہے۔ صدر پاکستان آصف علی زرداری کی بہن محترمہ فریال تالپور صاحبہ جو ہیں وہ آزاد کشمیر فیض کی انچارج ہیں، انہیں جب پتہ چلا ہے صورتحال کا، اس میں پیپلز پارٹی فوری طور پر متحرک ہوئی۔ 2 روز قبل بلاول بھٹو زرداری صاحب نے پاکستان پیپلز پارٹی آزاد کشمیر کے پریزیڈنٹ چودھری یاسین صاحب سے ملاقات کی، ان سے حالات سے آگاہی کی۔ پھر ان کی ہدایت پر محترمہ فریال تالپور صاحبہ نے کراچی میں ہنگامی اجلاس طلب کیا ہے۔ اس ہنگامی اجلاس میں پیپلز پارٹی نے فیصلہ کرنا ہے کہ یا وزیر اعظم ہمارا ہوگا یا ہم اپوزیشن میں بیٹھیں گے، کیونکہ اب لگتا یہ ہے کہ پیپلز پارٹی کی قیادت نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ جو الیکشن قریب آ رہے ہیں، انوار الحق حکومت کا حصہ ہوتے ہوئے ہم اگلے الیکشن میں کیا نیریٹو بیچیں گے۔ جو کچھ آزاد کشمیر حکومت کر رہی ہے اس کا حصہ پاکستان پیپلز پارٹی بھی ہے، تو اس لیے اب پاکستان پیپلز پارٹی کے حلقوں میں یہ بات زیر بحث ہے کہ قیادت یہ فیصلہ کرے کہ یا تو یہ ہے کہ ہم عدم اعتماد پیش کر کے اپنا وزیر اعظم لائیں، اگر وہ پاسبل نہیں ہے تو پھر ہم انوار الحق حکومت کو خیر بات کہہ کر اپوزیشن بینچوں پر بیٹھ جائیں اور ٹکا کر اپوزیشن کریں۔ ہم عوامی ایکشن کمیٹی کا حصہ بھی بنے، دھرنوں کا حصہ بھی بنے، ہم لانگ مارچ کا حصہ بھی بنے، ہم پہیا جام کا حصہ بھی بنے اور شٹر ڈاؤن کا حصہ بھی بنے، تاکہ نیکسٹ الیکشن میں پیپلز پارٹی اس کو کریش کر سکے۔ دوستو یہ تھا تازہ ترین اپڈیٹ، ضرور ہمیں اپنے فیڈ بیک سے آگاہ کیجیے گا۔ اجازت دیں، اللہ حافظ۔